حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لے گئے۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد فرمایا کہ ایک رجسٹر ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کے نام اور نسب سب تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں، اور آخر میں ان سب کی مجموعی تعداد بھی لکھی ہوئی ہے۔ اب قیامت تک ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا کہ ایک رجسٹر اور ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دوزخ والوں کے نام اور نسب سب تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں، اور آخر میں ان سب کی مجموعی تعداد بھی لکھی ہوئی ہے۔ اب قیامت تک ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ جنت میں جانے والا زندگی بھر کیسے بھی عمل کرتا رہے، لیکن اس کا خاتمہ جنت والوں کے عمل پر ہوگا، اور دوزخ میں جانے والا زندگی بھر کیسے ہی عمل کرتا رہے، لیکن اس کا خاتمہ دوزخ والوں کے عمل پر ہوگا۔ بعض دفعہ خوش قسمت لوگ، یعنی جن کے مقدر میں جنت جانا لکھا ہوا ہے، وہ بد قسمتی کے راستے پر اس طرح چل رہے ہوتے ہیں کہ یوں کہا جاتا ہے کہ یہ تو بد قسمتوں جیسے ہیں، بلکہ انہی میں سے ہیں، لیکن پھر خوش قسمتی انہیں آ لیتی ہے اور انہیں بد قسمتی کے راستے سے چھڑا لیتی ہے۔ اور کبھی بد قسمت لوگ، یعنی جن کے مقدر میں دوزخ جانا لکھا ہوا ہے، وہ خوش قسمتی کے راستے پر اس طرح چل رہے ہوتے ہیں کہ یوں کہا جاتا ہے کہ یہ تو بالکل خوش قسمتوں جیسے ہیں، بلکہ انہی میں سے ہیں، لیکن پھر بد قسمتی انہیں پکڑ لیتی ہے اور خوش قسمتی کے راستے سے انہیں نکال کر بد قسمتی کے راستے پر لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے لوح محفوظ میں خوش قسمت یعنی جنتی لکھا ہوا ہے، اسے اس وقت تک دنیا سے نہیں نکالتے جب تک اس سے مرنے سے پہلے خوش قسمتی والا عمل نہیں کرا لیتے، چاہے وہ عمل مرنے سے اتنی ہی دیر پہلے ہو جتنا کہ اونٹنی کے دودھ نکالنے کے درمیان وقفہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جسے لوح محفوظ میں بد قسمت یعنی دوزخی لکھا ہوا ہے، اسے اس وقت تک دنیا سے نہیں نکالتے جب تک اس سے مرنے سے پہلے بد قسمتی والا عمل نہیں کرا لیتے، چاہے وہ عمل مرنے سے اتنی ہی دیر پہلے ہو جتنا کہ اونٹنی کے دودھ نکالنے کے درمیان کا وقفہ ہوتا ہے۔ اعمال کا دار و مدار آخری وقت کے عمل پر ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔